بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل يا رسول الله ومن يدخلها؟ قال القراء المراؤون بأعمالهم. وفي رواية وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء. حدیث نمبر 275 ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ تعوذوا باللہ من جب الحزن، کہ غموں کے کنویں سے تم پناہ مانگو. جب عربی زبان میں کنویں کو کہا جاتا ہے اور حزن کا معنی غم کے ہے، تو جب الحزن سے مراد غموں کا کنواں ہے. غموں کے کنویں سے مراد تکالیف، پریشانیوں اور سخت ترین عذابات کی جگہ. قالوا یا رسول اللہ، حضرات صحابہ نے دریافت بھی کیا کہ وما جب الحزن، کہ اللہ کے رسول یہ جب الحزن یعنی غموں کا کنواں یہ کیا چیز ہے؟ قال واد فی جہنم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک جگہ ہے جو کنویں کی مانند ہے، لیکن ہے اتنی خطرناک کہ یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ، کہ جہنم کے دیگر حصے اس حصے سے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتے. جہنم اگرچہ مکمل طور پر تکالیف کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے، پریشانیوں کا گڑھ ہے، طرح طرح کی سزاؤں کا ٹھکانہ ہے، لیکن جہنم کے اندر بھی درجات مختلف، کسی کے اندر سخت تو کسی کے اندر اس سے بنسبت ہلکا، اور کسی کے اندر کسی اور نوعیت کی سزا اور تکلیف ہوتی. جیسے خود جنت کے اندر مختلف قسم کے درجات ہیں، جنت کے اندر درجات کیٹیگریز بنی ہوئی. ادنا ایمان والوں کے لیے الگ درجہ ہے، اونچے ایمان والوں کے لیے جنت کا اور درجہ، پھر انبیاء کرام، شہداء، صلاحاء، ان کے لیے جنت کے اللہ جل شانہ نے مختلف درجات بنائے. اور ہر درجے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ نعمتوں کے اعتبار سے، انعامات کے اعتبار سے فرق ہوتا ہو. ایسے ہی جہنم کے مختلف درجات ہیں، مختلف حصے ہیں، بعض سخت ترین عذابوں پر مشتمل. یہ جب الحزن جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جو یقیناً ایک کنویں کی مانند ہوگی، اور وہ ایسی سخت سزاؤں سے بھری ہوئی ہے کہ تعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ، کہ خود جہنم بھی اپنے اس حصے سے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی، یعنی اس کی سختی کی وجہ سے. قیل یا رسول اللہ ومن يدخلها، حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جہنم کی سخت ترین وادی کے اندر اس سخت ترین حصے میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ تو فرمایا کہ القراء المراؤون باعمالهم، کہ وہ قراء، وہ قاری، قرآن پڑھانے والے، دین پڑھانے والے، المراؤون باعمالهم، جو اپنے اعمال کو لوگوں کو دکھلاتے پھرتے ہیں، اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے ہیں، ریا اور نمود اور شہرت کے متلاشی ہوتے ہیں، شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں. قراء، اگرچہ قاری، ہمارے یہاں قاری کا لفظ قرآن پڑھانے والے کے لیے طے ہے، لیکن اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ سارے علماء اس کے اندر
دین کا علم رکھنے والے، قرآن کا علم رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے، وہ سب اس کے اندر داخل، کیونکہ اس زمانے کے اندر بڑا قاری وہی کہلاتا تھا جس کو قرآن کے ساتھ قرآن کا فہم بھی حاصل ہو، صرف الفاظ قرآن پر اکتفا نہ ہو، قرآن کے الفاظ کے ساتھ قرآن کے معانی، قرآن کے مطالب بھی اس کو بخوبی آتے ہوں، وہ آدمی قاری کہلاتا تھا، بڑا قراء میں اس کا شمار ہوتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ فرماتے تھے کہ میں نے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی، 8 سال میں نے سورہ بقرہ یاد کی۔ اب یہاں یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے 8 سال میں حفظ کیا ہے سورہ بقرہ صرف، یعنی سورہ بقرہ حفظ کرنے میں ان کو 8 سال لگے، ایسا نہیں، حالانکہ وہ تو عربی جاننے والے، عربی ان کی مادری زبان، تو قرآن کو یاد کر لینا ان کے لیے اتنی کوئی بڑی مشکل بات نہیں تھی۔ وہ حضرات کو اللہ جل شانہ نے حافظہ بھی اتنا قوی دے رکھا تھا، عرب کے لوگ تو ویسے ہی تھے قوی الحفظ، چھوٹے چھوٹے بچے ہزاروں کی تعداد میں ان کو اشعار یاد رہتے تھے، تو قرآن کو یاد رکھنے میں اتنا وقت ان کو نہیں لگتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ میں نے صرف سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی ہے، 8 سال میں یاد کی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے معانی اور مطالب کے ساتھ اس پر عمل کر کے، یعنی ایک تو معنی مطلب بھی معلوم ہو اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو ڈھال بھی لیں، عمل میں بھی لیا، اس طرح اس صورت کو یاد کرنے میں انہیں 8 سال کا دورانیہ لگا۔ تو قراء اس زمانے میں وہ سارے حضرات سارے صاحب علم کہلاتے، جن کو اللہ جل شانہ نے قرآن کی یاد کے ساتھ ساتھ قرآن کی معانی، مطالب اور قرآن کے مفاہیم سے بھی آگاہی عطا کیا۔ فرمایا تو جہنم کے اس حصے کے اندر وہ علماء، وہ قراء، وہ دین کا علم رکھنے والے داخل ہوں گے، المراؤون بأعمالہم، جو اپنے اعمال کو دکھلاتے پھرتے ہیں۔ مراؤن ریاکاری سے نکلا ہے، یعنی اپنے اعمال لوگوں کے سامنے شہرت کے طور حاصل کرنے کے لیے ریا و نمود کی خاطر دکھلاتے پھرے۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ قاری، دین کا علم رکھنے والا وہ شخص ہیں الذین یزورون الامراء، جو اپنے دین کو مالداروں کے پاس لے کر جاتے ہیں تاکہ ان سے مال کو حاصل کریں، دنیا کمائیں، دنیا ان کا مقصود ہوتا ہے، آخرت کے وہ طلبگار نہیں ہوتے۔ اس پوری حدیث مبارک کے اندر جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ سب سے اہمیت کی حامل چیز اخلاص۔ ہر چیز کے اندر اخلاص کی سخت ضرورت ہے، ہر چیز کے اندر اخلاص ایک بنیادی شرط کی حیثیت رکھتی ہے، یہاں تک کہ وہ کام جو سراپا دین ہی دین ہے، وہ امور تو جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے ان میں بھی اخلاص کی اور نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، لیکن وہ معاملات جو سراپا دین ہے، جس کو لوگ دینداری ہی سمجھتے ہیں، دین کا ایک بڑا حصہ سمجھتے ہیں، دین کا ایک بڑا جز سمجھتے ہیں، ان چیزوں کے اندر بھی بنیادی شرط قبولیت کے لیے، اجر و ثواب کے ترتب کے لیے وہ اخلاص کی ہیں، خلوص کی ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہر ظاہری طور پر دین کا عمل کرنے والا وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بھی ہو، وہ بڑا دیندار بھی ہو، تو دین کے عمل کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بنیادی شرط خلوص کی بھی ہونی چاہیے، اخلاص کی بھی ہونی چاہیے۔ لہذا اگر دین کا کام کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے تو اس دین کے کام کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس پر اجر و ثواب تو دور کی بات، سخت ترین پکڑ کا اندیشہ، سخت ترین پکڑ کا اندیشہ ہے، جیسا کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہے۔ اس لیے ہر عمل کے اندر اخلاص بنیادی شرط ہے،
دین کا کوئی سا بھی عمل کر رہے ہوں، دین کے کسی بھی حصے پر ہم عمل پیرا ہوں، اس میں اخلاص ہو، ریا نمود کے ساتھ نہ اجر و ثواب ملتا ہے بلکہ وہ الٹا پکڑ کا باعث بنتے۔ تو دین کا کوئی بھی عمل انجام دیں، سب سے پہلے اپنی نیتوں کو ضرور ٹٹولیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تسبیح تلاوت ذکر و اذکار دین پڑھا رہے ہیں، مختلف قسم کے درس دے رہے ہیں، ان سب کے اندر سب سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹولنے کی سخت ضرورت ہے کہ انسان اپنی نیتوں کو خالص کرے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے رکھے۔ اگر ان نیتوں میں کھوٹ ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرے، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ بس شروع کے اندر اپنی نیت کو خالص کرنا کافی ہو جاتا۔ ایک آدمی نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، تہجد کی نیت باندھی، شروع میں اس کی نیت یہی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر درمیان میں کوئی دیکھ لیتا ہے، اس کے اس عمل کو قابل تعریف گردانتا ہے، یا درمیان میں دل میں کوئی اور طرح کے خیالات آ جاتے ہیں کہ بھئی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کیا پتہ لوگ دیکھ لیں، اس قسم کے خیالات آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ شیاطین کے وساوس ہوتے۔ اور شروع میں اگر نیت خالص ہے تو بس کافی، وہ نیت آخر تک رہتی ہے، درمیان میں وسوسے خود بخود آ جانے سے اس کی اس عمل کے اندر یا اس عمل کے خلوص کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا اور کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا۔ اللہ جل شانہ ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔